الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بزرگان ملت عزیز بھائی کو جیسا کہ مکتوبات ہاشمی حضرت الحاج سید شاہ خالد ہاشمی صاحب مخاطب شاہ علیہ الرحمان کے مکتوبات ہاشمی اس سے دعا کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مکتوب نمبر 26 پڑھا جا رہا ہے۔ اگر صرف حضرت کے اتنے سارے مکتوبات نہ ہوتے، انسان کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اگر ایک ہی مکتوب حضرت زندگی میں لکھتے، یہی تمام سالکین اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے لیے ایک مکتوب کافی ہو جاتا ہے جو پڑھا اتنی اہمیت کا مکتوب ہے۔ عزیز وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو صحت جسم، راحت نفس، یقین ساجد، ایمان کامل، وسعت رزق اور بلند ادوانی کے ساتھ طویل عمر طویل فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیز من، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بھلا ہاں کیوں نہیں کہ جس نے بھی اپنے رخ کو اللہ کے سامنے کر دیا، یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور وہ محسن اور نیکوکار بھی ہو، فلاح اس کے لیے اللہ کے پاس، اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ رنجیدہ ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں نہ رنجیدہ ہوتا۔ دنیا میں انسان جس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے وہ اطمینان قلب، سکون و راحت ہے، اور جو متنفس ان نعمتوں کا متلاشی ہو اس کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا رہے اور نیکوکار بنے، وفا ہوا ہے، یعنی مطابق اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان، چین، سکون نصیب ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر میں رب اللسان ہو جائے تو پھر قدرت پر اپنے کرم سے واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ یعنی اپنے آپ پر واجب فرما لیتا ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرے، گو نہ گو یعنی مختلف قسم کی نعمتوں سے وہ بندہ سرفراز کر دیا جائے۔ عزیز من، یہ امر بھی واضح کر دیا جاتا ہے ہر بندے کے ساتھ ایک نفس من جانب اللہ پیدا کیا گیا ہے جس کو ذیل کے 4 منازل سے گزرنا ضروری ہے۔ یعنی نفس کی گویا 4 قسم۔ جب بندہ اپنے نفس کو اپنی محنت و صحیح سے تحت احکام اللہ کے احکام کے تحت اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کرتا ہے کہ 4 منازل پر سے گزار دیتا ہے تو اس کو مرتبہ انسانیت عطا کیا جاتا ہے۔ انسان بننا آسان نہیں۔ انسان کب بنتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق جب اپنے نفسانی خواہشات کو یعنی اس کے تحت کر دیتا ہے تو جب وہ انسان بننے کا لائق ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے آگے بتائیں۔ یعنی انسان تو بازار دیکھنے میں تو انسان ہے، لیکن حقیقت میں انسان نہیں۔ حقیقت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین، ان کے آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے آنکھیں لیکن سنتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام، چوپائے کی طرح۔ دیکھنے میں تو انسان کا نقشہ ہے لیکن حقیقت میں انسان نہیں، مرتبے میں چوپایا ہے۔ بلکہ چوپائے تو بہت اچھے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چوپایا اللہ کی تسبیح اور تحلیل سے یعنی کوئی رکتا نہیں، بندہ رکتا ہے۔ اللہ کی تسبیح تحلیل قرآن کریم سے آیت سے ثابت ہے، چوپائے نہیں بلکہ ہر چرند پرند درخت جمادات سب کے کل وَإِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تسبیح نہیں بیان کرتی اللہ کے حمد کے ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، جھاڑ کیسے تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چوپاؤں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گلے گزرے گھبرا برہم ازل، نئے پاری کے آئے۔ تو چنانچہ یعنی اب یہ تو پتا کیا چلا کہ انسان بننا یعنی یہ آسان نہیں، جو اللہ اس کے رسول کے احکام کے تحت اپنی زندگی کر دیتا ہے وہی انسان ہے۔ اور اس مرتبے پہ انسان خلیفۃ اللہ بن کر تمام کائنات پر حاوی اور درجہ واحدیت میں یعنی اور حضرت وحدت یعنی اشرف المخلوقات افکار موجودات میں فنا ہو کر حقیقی معنی میں اللہ جل شانہ کا غلام بن جاتا ہے، تو حضرت اہلیہ سرپا میں گم ہو کر ساری کائنات کا حقیق بن جاتا ہے۔ یہ یعنی تصوف کے انتہائی اہم اصطلاحات کی طرف اشارہ ہے
یعنی اس میں اشارہ یہ ہے کہ واحدیت سے مراد پہلے پناہ پیش شیخ کے احکام کے تابع ہو کر شیخ کے رنگ رنگ جاتا ہے، پناہ پیش شیخ کے درجہ جب حاصل ہو جاتا ہے، پھر وحدت کا مطلب یہ کہ پناہ پھر رسول کی منزل پر جب فائز ہو جاتا ہے، پھر آگے چل کر حضرت اہلیہ صفا کا مطلب یعنی وہ پناہ اللہ کی منزل کے مقام کو حاصل کر کے زندگی کے اپنے مقصود کو پا لیتا ہے۔ تو اس درجے میں اس کی خدمت کو ساری مخلوق باعث سطح افتخار خیال کرتی ہے، علی مخدوم بن جاتا ہے وہ، یعنی مطلب یہ کہ اس کا حاکم عام طور پر جنوں اس اور فرشت اور اس کا حکم عام طور پر جنوں اس فرشتے بلکہ قدر یعنی علم یعنی اربع عناصر پر چلنے رکھتا ہے۔ اربع عناصر کا مطلب یعنی آگ، یعنی آگے انسان جس سے بنا ہے یہ آگ، پانی، ہوا، مٹی، اربع عناصر، اور یعنی دنیا میں جو بھی بنی ہے ان چاروں عناصر سے خالی نہیں، جو گویا ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ اس کو تصرف عطا فرما دیتا ہے۔ پڑھ لیجیے حضور کے پاک کی زندگی، پڑھ لیجیے تاج ابی علیہ اور ابی علیہ، کس طرح یعنی انہیں اربع عناصر پر یعنی ان کو یعنی اللہ تعالیٰ تصرف عطا فرماتا ہے کہ ذریعہ نیل اندر چلے گیا ہے، چل نہیں رہا ہے۔ جنہوں حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، دریائے نیل کے نام پہ خط لکھتے ہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے تو جاری ہو جا، تو اللہ کے حکم سے نہیں چل رہی ہے تو تجھے ہماری ضرورت نہیں۔ جا کر کہا گیا کہ دیکھو اس کو یعنی کیا کر دو کہ دریا کے اندر گاڑ دو، جو ہی اس خط کو اندر ڈالا گیا پانی جاری ہو گیا۔ تو یہ یعنی مطلب یہ اسی طرح ہر ایک یعنی اولیاء اللہ کی آپ مثالیں دے سکتے ہیں، آگ پر کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا کی، یہ تصرف عطا کیا، پانی پر کیسے تصرف عطا کیا، ایسے بے شمار آپ کو یعنی کرامات ملتے ہیں۔ ہم ان چاروں منازل کو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ جو نفس کی منزل ہے، نفس کی پہلی منزل امارہ، یعنی منزل امارہ کا مطلب حکم دینے والا۔ عام طور پر نفس برائی کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ 13 پارے کی پہلی آیت ہے اما اوبر میں نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یوسف علیہ السلام اتنے پاک دامنی کے اس عظیم گڈھے پر فائز ہوتے بھی فرما رہے ہیں، انسان یعنی مطلب ہے کہ تھوڑا سا ذرا انسان تھوڑا یعنی زہد کی راہ پہ چلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا نفس پاک ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسے بڑھ کر زہد اور ورع یعنی مثال نہیں ملتی، تو وہ فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، میں اپنے نفس کو پاک قرار نہیں دیتا ہوں۔ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس کا کام ہی کیا ہے کہ برائی کا حکم دینا ہے، الا ما رحم ربی، مگر میرا رب جس پر رحم کرے۔ جب کب اللہ کا رحم ہوتا ہے، جب نفس کو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے تابع کریں گے تو اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ تو چنانچہ یہ پہلی منزل ہے اس کو نفس امارہ، اور اللہ تعالیٰ ان سارے نفوس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو نام کے ساتھ وضاحت ہے، چوتھے کا اشارہ ہے، اور احادیث کریمہ میں وضاحت کے ساتھ چوتھا جس کو بیان کیا جائے گا ملہمہ، اس کا بھی ذکر اللہ نے ہم ذکر فرمایا۔ دوسری منزل ہے لوامہ۔ لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ امارہ کا مطلب ہے کہ برائی کا حکم دینا۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا نصیحت، بعض نصیحت اللہ اور اس کے فرامین پہ عمل کرنے لگتا ہے تو نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن کبھی برائی ہو جاتی ہے نفس کی شرارت سے تو ملامت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مجھ سے برا ہو گیا، لیکن یہ اس سے بڑھ گیا اس کا درجہ نفس، یہ تو نیچے نچلا درجہ ہے۔ اس اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرمایا قرآن کریم میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تب وہ لوامہ بن جاتا ہے، گناہ کر کے اسے احساس ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتا ہے۔ کہ تیسرا ملہمہ، جب یہ کیفیت ہوتی ہے، جب اس کے بعد نیک ہو جاتا ہے، اس الہام ملہمہ، اس کو الہام ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا الہام ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے دل میں ایک خاص ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ یعنی مطلب ہے کہ غیب کے پردوں کو بھی یعنی غیب کے پیچھے جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ چوتھی قسم میں مطمئنہ، اللہ نے تذکر قرآن کریم میں فرمایا یا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مطمئن اطمینان والی۔ اب ذکر الہی کے بغیر سے چین نہیں آتا، اسے اگر سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے تو ذکر الہی سے، جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، بغیر ذکر الہی کے نہیں رہ سکتا، اسے مطمئن کرتا ہے۔ پانی کے بغیر مچھلی نہیں، اور اس کا دل یعنی ذکر الہی کے بغیر یعنی تھوڑی دیر بھی اسے چین و قرار نہیں آتا، اگر چین و قرار آتا ہے تو ذکر الہی سے آتا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے، کیونکہ نفس کی پیدائش اربع عناصر یعنی آگ، پانی، ہوا، مٹی سے ہوئی ہے، اس لیے اس کی پہلی منزل جو امارہ ہے اس کا تعلق آگ سے ہے، دوسری منزل لوامہ ہے اس کا تعلق پانی سے ہے، تیسری منزل ملہمہ ہے اس کا تعلق ہوا سے ہے، چوتھی منزل مطمئنہ ہے اس کا تعلق مٹی سے ہے کہ جو آج کی یعنی انسانی وغیرہ جو انسان کی صفت ہے وہ مٹی ہے۔ گویا اس طرح نفس امارہ کی منزل کا تعلق عوام سے ہے،
वल्हमा नफ्स मुतमइन्ना अंबिया अलैहिस्सलाम ही को नसीब हुई है, या उन साहिब नसीब को जो फना फिर रसूल हुए हैं। इस मतलब ये कि औलिया मुक़र्रबीन को ये नफ्स अता मिलता है। इस मंजिल को पा लिया, उन्होंने इस मंजिल को पा लिया। पहली मंजिल अम्बारा बड़ी सख्त और दुश्वार गुज़ार है, इस पर से गुजर जाना कमाल इंसानियत है। अफसोस है कि इस 14वीं सदी में सारी दुनिया के लोग इसी मंजिल में फना होकर दायरे इंसानियत से खारिज और बहायम यानी चौपाई से भी बदतर हो रहे हैं। हज़रत उस वक्त लिख रहे हैं जब ये नेट वगैरह ये इतनी सारी बुराइयाँ आम नहीं हुई थी, उस वक्त की बात हज़रत ये लिख रहे हैं। तो चुनांचे इस मंजिल का ताल्लुक आग के उनसुर से है। उससे नफ्स इंसानी में वो दो शैतानी क़ुव्वतें पैदा होती हैं, एक गुस्सा, दूसरी शहवत। तो चुनांचे जितने भी यानी गुनाह और जितनी भी बुराइयाँ बदअखलाक़ी इंसान में पैदा होती हैं, उसकी जड़ है दो है गुस्सा, दूसरी शहवत। तो गुस्सा सभी जानते हैं गज़ब, शहवत का मतलब ख्वाहिश है नफ्स। तो चुनांचे यानी कमाल इंसानियत ये है इन दोनों में एतदाल को कायम रखा जाए। यही अखलाक है, यही किरदार है, यही इंसानियत है कि गुस्सा ना होना भी बताया जाएगा। गुस्सा ना होना, गुस्सा यानी हद दर्जे होना वही बुरा है, गुस्सा ना होना ही बुरा है। फिर गुस्सा कैसा होना, इंशाअल्लाह अभी इसका इसकी शरह हज़रत ही के फैज़ान से उसकी शरह की जाएगी। शहवत होना, ख्वाहिश होना, फिर कौन सी शहवत गलत है, कौन सी शहवत सही है, अभी बताया जाएगा। कि कमाल इंसानियत ये है इन दोनों में एतदाल कायम रखा जाए। गुस्सा भी हो लेकिन एतदाल वाला, शहवत भी हो एतदाल वाली। चुनांचे ये क़ुव्वत फितरी तौर पर हर फ़र्द बशर में होती है। इस्लाम फितरत को मिटाने नहीं आया, इस्लाम फितरत को सही रुख पर लगाने के लिए आया। इस्लाम फितरत तो चुनांचे इस्लाम ये नहीं होता कि गज़ब ख़त्म कर दो, गज़ब होना ये गज़ब ख़त्म हो जाए तो फिर इस्लाम कभी ख़त्म हो जाता, पहली सदी में ख़त्म हो जाता इस्लाम। इंशाअल्लाह अभी बताया जाएगा उसको। यह क़ुव्वत फितरी तौर पर हर फ़र्द बशर में होती है। माहौल बद और कम इल्मी और जहालत के पास इसमें ज़्यादती हो जाती है। सोहबत नेक की वजह से इसमें एतदाल आ जाता है। यह क़ुव्वत उम्र के 3 हिस्सों में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे में अक़साम के रंग दिखाती है, गुस्सा और शहवत। तो चुनांचे अवाइल यानी बचपन में उनके सरपरस्तों की गफलत, देखिए बचपन ही से तरबियत हो, यानी बड़े होकर रोने से कुछ हासिल नहीं है, तो बचपन ही से यानी मतलब निगरानी की ज़रूरत है। अवाइल और इस ज़माने में तो और ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत है। उस ज़माने में, हर ज़माने में जुमादीन कहते रहे, इस ज़माने में कितनी ज़रूरत है। अवाइल उम्र में यानी बचपन में उनके सरपरस्तों की गफलत, अदम निगरानी से सोहबत बद के पास एक पोशीदा क़ुव्वत उछलती और ज़ाहिर होकर इंसानी ज़ेवर यानी अखलाक को बर्बाद करने लगती है। जवानी में इन क़ुव्वतों को तक़वीत हासिल हो जाए, अभी यानी उनका बीज डाल दिया गया, अब वो जब खुलेगा, जब मजबूत हो जाएगा, मजबूत तने को दूर करना काटना आसान नहीं, तो उन क़ुव्वतों को तक़वीत हासिल हो जाए तो क़ुव्वत मुमय्यज़ा यानी इंसान के अंदर जो अक़ल की क़ुव्वत यानी तमीज़ करने वाले की क़ुव्वत, तमीज़ करने की क़ुव्वत की अच्छा क्या है बुरा क्या है, कमज़ोर होकर जब जवानी में कमज़ोर होकर अब इंसान कितना समझाया जाए, समझने के लिए तैयारी नहीं होता। कितने लोग हैं, कितना समझाया जाता है, यानी किताब सुन्नत की तरह किए जाते हैं और ये अल्लाह के फराम बताए जाते हैं, लेकिन फिर असर नहीं होता क्योंकि मंदिर में आ चुके होते। क़ुव्वत मुमय्यज़ा कमज़ोर होकर इंसान में हया को जो ईमान की पहली कड़ी है ज़ाया कर देती है, और बुढ़ापे में इंसान बेईमान होकर ये बुढ़ापे की मंजिल में मुकम्मल तौर पर अब तो बिल्कुल है मतलब इसको ऐसा मंजर तभी असर होने वाला नहीं। बुढ़ापे में इंसान बेईमान होकर इंसानी दर्जे से खारिज और बहायम की बदतरीन शक्ल में दुनिया से चल बसता है कि अफसोस सद अफसोस। लिहाजा इंसान को कम से कम उम्र के दूसरे हिस्से ही में समझ ले जाना चाहिए। पहले में तो मौका नहीं मिला तो दूसरे तो पहले इसका मैंने लिख दिया, लेकिन कम से कम दूसरे भी नहीं समझा तो उसके बाद उम्मीद नहीं कि गैर मामूली कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो पता लगेगा लेकिन रेयर है, यानी बहुत नादिर है, इससे भी समझ जाना चाहिए। खबरदार होकर गुस्सा और शहवत की क़ुव्वतों को एतदाल में लाने के लिए नफ्स के साथ जिहाद करना चाहिए कि ताकि क़ुव्वत तमीज़ी, जिसको क़ुव्वत उमय्या ऊपर कहा गया, क़ुव्वत तमीज़ी ताकतवर हो जाए, इसी को जिहाद अकबर कहा गया। कि दुश्मन का जिहाद तो कभी कभार होता है, ये भी ज़रूरी नहीं कि किसी की ज़िंदगी में जिहाद की नौबत आए। कई ऐसी ज़िंदगियाँ हैं कि जो मौका ही नहीं मिलता उसे, तो चुनांचे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जिहाद अकबर हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। सुबह से शाम तक जिहाद अकबर, फजर पढ़ लिए, ज़ोहर पढ़ना है, ज़ोहर पढ़ लिए खाली नमाज ही नहीं पढ़ना है कि अपने पे हुकूक़ुल्लाह अदा करना, हुकूक़ इबादत अदा करना है, खामखा के गुस्सा, ग़ज़ब, शहवत वगैरह इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना है। सुबह से शाम तक ये जिहाद अकबर है, ज़िंदगी भर करना है। ज़िंदगी कोई यानी एक दिन नहीं है, एक रात नहीं है, यानी तमाम क़ुव्वतों पर कंट्रोल करना, हुकूक़ुल्लाह को अदा करना, हुकूक़ इबादत अदा करना, यकीनन जिहाद अकबर है जो यानी हर मुसलमान की इससे वास्ता है। अब हम
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے جب واپس ہوئے تو جو سخت قسم کی جنگ تھی تو آپ نے فرمایا رجانا من جہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، تو ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں، وہ جہاد نفس۔ چنانچہ اب ہم غصہ اور شہوت جیسی قوتوں کے اقسام واضح کر دیتے ہیں تاکہ نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو حضرت قطب الرفاع رحمٰن نے صرف قوت غضبیہ، قوت غضب سے ہونے والے جو برائیاں، شہوت سے ہونے والی برائیاں، صرف 2 لائن کے اندر ان ساری برائیوں کو آپ نے جمع کر دیا۔ اگر ایک ایک کی تفصیل بیان کی جائے تو خود ایک ایک مطلب ایک موضوع مل جائے اور گھنٹہ لگ جائے، ایک ایک موضوع نہیں تو وہ ایک ایک چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 6 قسم کی اقسام جو بیان کی گئے، غصے سے کیا کیا پیدا ہوتا ہے؟ بغض۔ آج کیا ہے، سارا کا سارا جو عالم تباہ ہو جائے بغض کی وجہ سے، ہر ایک دوسرے کو عوام الناس کے ساتھ بغض، رشتہ داروں کے ساتھ بغض، یعنی دل میں کینہ، اللہ کے لیے کوئی یعنی کام اگر کریں گا تو بغض نہیں ہوگا۔ بغض یہ خطرناک بیماری ہے۔ نفاق ہوتے ہوتے نفاق کی صورت کیا ہے، سامنے کچھ ہے ظاہر کچھ ہے، یہ منافقین کا وہ نفاق نہیں ہے جن کو کافی خراب کیا گیا، یہ مسلمانوں کا نفاق ہے، ظاہر کچھ صورت الگ ہے اندر کچھ اور ہے، یہ نفاق کی صورت۔ یہ اہل ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اہل کفر اہل منافقین کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے۔ فساد، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دوسرا نفاق جب پیدا ہو جائے تو فساد پھیلنا لگتا ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب کینہ مستقل طور پر اب دل میں ایسا کپٹ، کینہ کپٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب تکبر کی، میں کچھ اب بس سننے والا نہیں ہوں، میں ہی بڑا ہوں، اب میں جو کہہ رہا ہے بس وہی ہوں۔ اب نزاع، اب یہی پر بس نہیں کرتا، جھگڑا شروع کرتا ہے، نزاع میں جھگڑا نہیں۔ اس کے بعد اس طرح حضرت نے 4-6 باتیں بتائی، بغض، نفاق، فساد، کینہ، تکبر، نزاع۔ احادیث کریمہ میں ہر ایک کی تفصیل موجود ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں ان کے جو مفاسد برائیاں ہیں اس کے لیے ایک طویل مقالہ بھی کافی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اب شہوت کی بھی 6 اقسام ہیں۔ خواہش نفس کی وجہ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو غضب کا تعلق غیر سے ہوتا ہے، اپنے تک ہی نہیں رہتا، یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ اپنے حد تک ہوتی ہے۔ ایک برائی اپنے حد تک بھی تباہی ہے، ایک برائی اپنے سے آگے بڑھتی ہے۔ ایک برائی جس کو کہتے ہیں جانوروں، وہ چوپائے جس کو کہتے ہیں، بہت سے چوپائے شریف ہوتے ہیں، بکری وغیرہ پائے، کچھ شریف ہے، کچھ بھی کسی کا کچھ نہیں کہتے، لیکن چوپائے بننا چاہتے ہیں، اللہ نے سب مخلوقات بنایا۔ لیکن اور جو آگے بڑھ کے جو شہوت کی جو ہے وہ چوپائے کے تک، یعنی چوپائے کے درجے تک پہنچے آپ، یہ مطلب ہوا۔ تو آپ اس کے بعد یعنی مطلب عبادت نہیں کرے، ذکر نہیں، اللہ کے احکام کے تابع نہیں۔ اب آگے بڑھ گئے تو غضب کی جو قوت پیدا ہو جاتی ہے، تو غضب میں کیا ہوتا ہے، یعنی چوپا درندے کیا کرتے ہیں، صرف اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں کرتے، اب دوسروں کو تباہ کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ شیر بیکار خواہ مخواہ کے بھیڑیا، چیر پھاڑ وغیرہ، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، بیل بکری سے مرتبہ بڑھ گیا، یہ غضب کی قوت ہے۔ تو غضب کی قوت میں خود اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، دوسروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ بس یعنی بہائی میں قوت، یعنی چوپاؤں کی قوت میں اپنے آپ کو تباہ کر دیا جاتا ہے، دو بھی خطرناک ہے۔ تو چنانچہ کیا بتاتے ہیں کہ شہوت کے 6 اقسام ہیں۔ ریا، جو بھی کام کرے گا نام آوری کے لیے کرے گا، اللہ کے لیے نہیں کرے گا، اس کے دل میں ہوگا لوگ میری تعریف کرے، تو چنانچہ اس کے فخر، اب فخر بھی کرے گا، یہ کام کر کے میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ خیانت، اب اس کے وقت خیانت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مال، خیانت صرف مال ہی میں نہیں ہے، ہر قسم کی جو بھی اللہ نے جو امانتیں دی ہے سب یعنی اسے خیانت کیا جائے۔ عام جو اللہ نے امانت دی ہے اس کو ناجائز حرام چیزوں کے دیکھنے میں خرچ کیا جائے، یا خیانت ہے۔ کان اللہ نے جس کام کے لیے بنایا ہے اس کو ناجائز حرام باتوں کو سننے کے لیے بھی خیانت۔ خیانت جب سمجھتے ہیں کہ مال ہی میں خیانت، مال کی خیانت تو ہے خطرناک۔ یہ اس طرح خیانت جو اعلیٰ جس سر سے لے کر پاؤں تک جس کام کے لیے بنائے گئے اس کام کے علاوہ ناجائز حرام کام کرنے لگے، تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اس لیے خودکشی حرام اس لیے ہے کہ یہ جسم یہ پوری یہ جو اللہ نے جو دیا ہے وجود، یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اسے جیسے چاہے تباہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تم اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، جب تمہیں جس طرح تم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں تو اپنی مرضی سے بھی جانا نہیں ہے، جب اللہ بلائے جب جانا ہے، اس لیے خود کو تباہ نہیں کر سکتے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جانا ہے۔ وہی انسان ہے جو اس درمیان میں جو اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، جو اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، درمیان کی زندگی اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارے، رب کی مرضی سے زندگی گزارے، تو وہی انسان یہ درمیان کی زندگی۔ تو چنانچہ اب اور کیا پیدا ہوتا ہے، بخل۔ بخل کئی بیماری کی جڑ بتائی گئی کہ یعنی مطلب ہے کہ بخل ہوگا جب بخیل ہوگا، اللہ کے حکم ادا نہیں کرے گا، یہ صدقہ نہیں دے گا، واجب غنی فطرہ نہیں دے گا، اور یہ زکوٰۃ نہیں دے گا، یہی نہیں کرے گا، بلکہ
बंदों के हुकूक अदा नहीं करेगा, अमानतों को अदा नहीं करेगा, अपने बीवी बच्चों के हुकूक अदा नहीं करेगा। बुखल ऐसी खतरनाक बीमारी है, हुकूकुल्लाह को भी पामान हो जाते हैं, यानी हम हुकूकुल इबाद जिससे पामान हो जाते हैं बुखल की वजह से। तो चुनाते हसद, अब उसका यही सब कुछ दिया गया, दस जलता है कि ये मिल गया इसको, अरे जिसको, इसलिए अल्लाह ने फरमाया वला तमन्ना मा फज़ल कभी वही बादक वाला बात, तो तमन्ना मत करो कि उस बात पर कि जिसके जगह से अल्लाह ने तुम में से बास को बात और फजीलत दी है, या अल्लाह की मर्जी जिसको जितना चाहिए उसको इतना बढ़ जा रहा, ऐसा बढ़ जा रहा, पीछे हो जा रहा। तो ये खतरनाक बीमारी है जो इंसान को तबाह कर देती है, हसद। तो कहना चाहिए 6 बीमारियाँ जो हज़रत ने बहुत ही यानी पूरे तसव्वुफ़ को इसमें जमा कर दिया कि असल तक़वा ये है कि इन चीज़ों से बचना है। तक़वे के माने बचना है, एक तक़वे के 2 माने, एक करना है, एक नहीं करना है। तो लेकिन आम तौर पर करने का सभी करते हैं, ज़िक्र अस्कार करना, यानी मतलब खैर और खैरात करना, लेकिन तक़वे के सबसे पहले माने, बुनियादी माने बचना है, उसके बाद करना है। तो बचने की तरफ तो उतनी तवज्जो नहीं है, करने की तरफ हमारी तवज्जो, करने की फजीलत की बात है, सब कर रहे हैं, लेकिन तक़वा क्यों हासिल नहीं हो रहा है कि बचना, ये इन चीज़ों से हम नहीं बच रहे हैं। तक़वे के माने खुद बचना है। ये देखिए भाई, ये दानाई के साथ इन 12 दरिंदों को अगर पैदा हो गए, 12 दरिंदे हम हमारे ये 12 दरिंदे अगर पैदा हो गए हैं, हलाक करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना ये अखलाक हसना जैसी इंसानियत की रूह को जख्मी करके खा जाएंगे। इंसान की नेकियों को रिया का दरिंदा फौरन खा जाता है, फ़ख्र भी उसका दुश्मन है, उनको पैदा ही ना होने दिया जाना चाहिए। रिया मखलूक को बड़ा और मुअस्सिर समझने से पैदा होती, क्यों कि मखलूक से तारीफ करना चाह रहा ना, तो मतलब है कि खालिक से अजर चाहने के बजाय मखलूक से अजर चाह रहा, मेरी तारीफ करे, मेरी वाहवा करे। इतना कि यकीनन वो मखलूक रिया मखलूक को बड़ा मुअस्सिर समझने से पैदा होती है। उसका इलाज इस तरह किया जाए कि तमाम आलम और अपने आप को खुदावंद तआला के हाथ में मुसक्कर और मजबूर मिस्ल जमादात के समझा जाए। कोई कुछ नहीं कर सकता कि जिस तरह ईंट, पत्थर, तलवार, लकड़ी अपने इरादा और इख्तियार से किसी को आराम तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, इसी तरह अपने आप को और बड़ी सी बड़ी शख्सियतों को समझा जाए कि रब चाहे बगैर नहीं हो सकता। फ़ख्र नेक कामों में जल्दबाजी करने और बिला वजह ज़्यादा बोलने से पैदा होता है। ज़्यादा बोलना कई गुनाहों की जड़ है। अगर कल नामे आमाल तोला जाए तो सबसे ज़्यादा गुनाह उसके रहेंगे जो ज़्यादा बोलता था दुनिया में। क्यों? इसलिए कि ज़्यादा बोलेगा झूठ बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा फ़ख्र की बातें करेगा, ज़्यादा बोलेगा या करेगा, और ज़्यादा मिल जाए मोहताज तराशी से काम लेगा, ज़्यादा वक्त मिल जाए गीबत करेगा। तो चुनांचे ज़्यादा बोलने वाला अपने नामे आमाल में गुनाहों का जितना बड़ा तोला लेगा, कम बोलने वाला उसके उतना गुनाह ना होंगे। इसलिए बताया गया वो इबादत जो बगैर किसी मेहनत के हासिल होती है खामोशी, जिस इबादत के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। अगर खामोशी की सिफत जहाँ ज़रूरत है बोल ले तो इंशाअल्लाह ताला आपका 50% गुनाह अभी से खत्म, अभी से 50% भाई आपके गुनाह खत्म। कोई करना नहीं, कुछ आपको खामोश रहना है, क्या बोलना है बोलना है, और सोच के बोलना है कि बोलना है या नहीं बोलना है। घर के लड़ाई खत्म, आज से खत्म, मियाँ बीवी की लड़ाई खत्म, बेटा बेटी के लड़ाइयाँ खत्म, माँ अपने बहू के सास की लड़ाई खत्म, आज ही से खत्म। अगर मतलब अगर कोई औरत इस पर अमल कर ले तो ये औरतों की लड़ाई खत्म, मर्द अमल कर ले लड़ाई खत्म। ये सारी लड़ाइयाँ इसी जबान से। तो चुनाचे अहादीस करीमा के निचोड़ जो हज़रत फरमा रहे हैं, तो चुनाचे के यानी ज़्यादा से ज़्यादा बिला वजह ज़्यादा बोलने से पैदा होता है। लिहाजा नेक काम करने के वक्त भी खूब सोच समझ कर ऐसा किया जाए किसी पर उसका इजहार ना हो, किसी को पता भी ना चले। तो चुनांचे दुनिया के सारे मामलात में कम सुकनी बहुत अच्छी चीज़ है, उसका अख्तियार करना सुलूक के रास्ते पर से जल्द गुजार देने का बास हो जाता है। यूँ तो बहुत से औलिया अल्लाह उसकी यानी मिसालें हैं, और ख़ास तौर पर हमारे यानी पीर और मुर्शिद की ज़िंदगी देख लीजिए किस हद दर्जे उन्होंने इस पर अमल करके बताया। ज़बान पर इबादत, हमारे जो भी पीर और मुर्शिद को जानते हैं तो ज़बान की इबादत को अपने सिर्फ ये कि लोगों को मतलब है कि बोलने से बढ़कर खुद नमूना बन के बता, नमूना करके बनकर ज़िंदगी पूरी उनकी इस बात की नमूना थी कि किस हद दर्जे उन्होंने अमल करके बताया। हम कुछ अब हम कुछ अमली नुस्खे दर्ज करते हैं, हमें उम्मीद है कि आप उसकी पाबंदी फरमाएंगे कि नंबर 1, तमाम दुनियावी कामों में जो भी गुफ्तगू हो निहायत मुख्तसर और सवाल का सिर्फ जवाब हो, मकरूह बातों के जवाब में सुकूत मुनासिब है। मुलाकात से मुख्तसर मुलाकात बेहतर होगी। फ़ोन करना 1-1 घंटा, तो कितनी बुराइयाँ होगी। ये अब इंसान को बुराई करने के लिए आदमी की जरूरत थी, अब आदमी की जरूरत नहीं है, बैठे शुरू हो गए बस। पहले मिले तो बुराइयाँ होते थे, इसलिए कम बुजुर्ग क्या बोलते थे, कम मुलाकात करो। अब क्या है, अब बुजुर्ग रहते हो कम फ़ोन करो, जो
جتنا زیادہ فون کرے گا اس کے نام اعمال میں اتنے گناہ ہوں گے. نوٹ کر لیجیے. جو صبح سے شام تک جس کا ریشو زیادہ ہوگا فون کا, اس کے گناہوں کا ذخیرہ زیادہ ہونا ضروری ہے. اللہ ماشاء اللہ کا ڈوری ہو بولی گا تو زیادہ ہی بولی گا تو تقریر کروں گا اللہ رسول کی بات. ورنہ اللہ کا ولی عارف باللہ نہیں ہے تو اس کا بولنا کل قیامت کے دن یہ فون اس کی تباہی کا باعث ہو جائے. تو سنیے کہ ملاقات کی مختصر ملاقات ہوگی اس زمانے میں, یعنی فون پر کم باتیں کرنا. نمبر 2, بعد نماز صبح 3 مرتبہ زیر کے درود شریف کے بعد آیت شفا یعنی 7 مرتبہ اور پھر 3 مرتبہ یہی درود شریف پڑھ کر, جس کو درود شفا کہا گیا درود شریف, کیونکہ کوئی بھی عمل کی کسی بھی عمل کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں. شروع میں 3 مرتبہ درود, آخر میں 3 مرتبہ آیت شفا, 7 مرتبہ پھر 3 مرتبہ یہی درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کیا جائے. یعنی وہ درود شفا کیا ہے, اس کو خود اور سب اہل حیات کو ملایا جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بید کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بید کل علت و شفاء وبارک وسلم. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے جتنی بیماریاں ہیں جتنی دوائیں ہیں اس کی تعداد کے برابر حضور پر درود نازل کریں. اور اس کے معنی یہ ہے کہ جتنی علت ہے بیماریاں جتنی شفا ہے اس شفا کے تعداد کے برابر حضور پر اپنی رحمتیں نازل فرما, برکتیں نازل فرما, سلام نازل فرما. تو محترم حضرت جیسے کہ وعدہ کیا گیا کہ حضرت کی اس خط کی روشنی میں جو ہے اس کا خلاصہ یہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, وہ یہ ہے کہ حضرت نے جو دو قوتیں جو تباہی کی قوتیں, ایک قوت کا نام قوت غضبیہ, جس کا نام قوت شہویہ, اور ایک قوت نے حضرت کا ذکر ہے قوت ممیزہ. اسی قوت ممیزہ کو آپ کہہ لیجیے کہ قوت آج کل کی زبان میں جو علماء بیان کرتے ہیں قوت مدرکہ یا ایک قوت عقلیہ, عقلی قوت, ایک قوت عقلیہ مدرکہ. نمبر 2 قوت غضبیہ. نمبر 3 قوت شہویہ. اب یہ تینوں قوتیں ہیں. عقل کا مطلب کیا ہے, سوچ سمجھ کی قوت. اگر یہ عقلی قوت, یہ پھر تینوں قوتیں, یہ تینوں قوتیں بولیں گے ابھی جو بتایا گیا غضب بھی ہونا, شہوت خواہش بھی ہونا. اب یاد رکھ لیجیے ہر تینوں قوتوں کے بارے میں اور یعنی 3 اصول ضروری ہیں. تینوں قوتوں کے بارے میں 3 اصول, بنیادی اصول کہ ان قوتوں میں حد درجہ افراط ہو تو تباہی, افراط مل جائے, حد درجہ کمی ہو تبھی تباہی. تو حدیث شریف میں خیر الامور اوسط. تو قوت مدرکہ میں اگر اعتدال ہے تو انسان اہل ایمان ہے. اور قوت غضبیہ اس کے مثال بھی دی جائے. قوت غضبیہ افراط ہو تبھی تباہی, کمی ہو تبھی تباہی. درمیانی قوت کا نام اعتدال ہے, اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے, اسی کو یعنی مطلب ہے کہ عفت کہا جاتا ہے, اسی کو شجاعت کہا جاتا ہے. اب اسی طرح قوت یعنی شہویہ حد درجہ افراط ہو تو تباہی, یعنی بالکل اس کا انکار کرے تو تبھی تباہی. درمیانی جو قوت کا نام وہ قوت کا نام عفت ہے, پاک دامنی ہے. اس کے بھی کئی شعبے ہیں, بڑی مثال دے کر بتا رہا ہوں. اب آئیے عقل کا بڑھ جانا بھی تباہی, کم ہو جانا بھی تباہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل جب بڑھ جائے تو افلاطون بن جاتا ہے, افلاط سقط بن جاتا ہے, تو اللہ کا بھی انکار کر دیتا, رسول اللہ کا بھی انکار کر دیتا. جتنی عقل بڑی بڑے بڑے یعنی فلاسفہ کیوں آخر وہ مومن نہیں ہوئے؟ اس لیے مومن نہیں ہوئے کہ عقل کی زیادتی, علم کی زیادتی بھی اگر وہ عقل کو جب تک اللہ اس کے رسول کے تابع نہیں کریں گے تو عقلی ایمان والی ہو نہیں سکتی, عقل میں اعتدال نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے فلاسفہ علم کی وجہ سے تباہ ہوئے. کم ہو جہل, جب جہل ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام جانے گا نہیں, مانے گا نہیں, ایمان لائے گا. تو جہل بھی تباہی ہے اور حد درجہ عقل ہی کو سب کچھ سمجھنا اس کو تباہی ہے. درمیانی عقل ایمان والی عقل ہے جو اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع, یہ درمیانی عقل. یہی درمیانی عقل والے جو نہ افراط سے کام لیتے ہیں, ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر جب تولیں گے تو انسان احکام شریعہ کی بھی انکار کرنے لگے گا. تو چنانچہ عقل وہ اللہ کے وہ مقرب بندے, ہماری عقل کے اعتبار سے نہیں. ارے ایک ایسا حکم ہے, ارے تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے, اس لیے تو سمجھانے کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دین کا دار مدار عقل پر ہوتا تو میں خفین اس کے خاص شرائط ہے, جو بھی ہے مطلب ہے کہ آپ پہتا بھی کہ جیسا کپڑے کا جوتا پہن لیے مسا کر نہیں سکتے جب تک اس میں شرائط پابند نہ کیا جائے. تو خفین پر جو مسا کیا جاتا ہے تو عموماً اوپر کیا جاتا ہے, یعنی مطلب یہ کہ جو ٹخنے کے اوپر کیسے ادھر حصہ ہے نا سامنے کا کیا جاتا ہے. فرمایا عقل پر دار مدار ہوتا تو میں حکم دیتا کہ نیچے مسا کیا جائے, کیونکہ دھول نیچے رکھتی.
آپ نے فرمایا کہ تو چنانچہ اس لیے اب اللہ تعالیٰ اس کی حکمت سمجھائے تو بات اور ہے، اللہ کا شکر کرے، لیکن ہر چیز کو عقل کے دیکھے، اس لیے ہمارا پہلا ایمان کا پہلا حرف یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اب یہ ہے قوت مدرکہ کی قوت غضبیہ، حد درجے بڑھ گئی تو کیا بڑھ گیا؟ بھیڑیا بن گیا۔ حد درجے کم ہو گئی تو بھیڑ بن گیا۔ بھیڑ بھی ہونا تباہی ہے، بھیڑیا بننا بھی تباہی ہے۔ بھیڑیا جب بنے گا چھینیں گا پھاڑیں گا، بس یہ کہ زندگی میں کاری جب تک کسی کو مارے گا نہیں اس دن سکون نہیں آتا۔ نیند آئی کب؟ کسی کو مار دیا، نیند آ گئی۔ تو غریبی کو سب تک نیند نہیں آتی، چیرنا پھاڑنا، کتے بھی گڑبڑی کرنا، تو بھیڑیا بن گیا۔ بھیڑ بولے تو ہم سر جھکا لیا، ان بلایا وہ جماعت والا بلایا چلے گیا، وہ جماعت والا بلایا چلے گیا۔ بھیڑ کیا کرتا ہے؟ جدھر لے گئے ادھر، ان کو دعوت دیا چلے گیا۔ تو چنانچہ یہ اب کیا کرو آپ؟ اس لیے درمیان میں جو اللہ رسول کے راستے پر چلنے والے، انعام یافتہ جماعت پر چلنے والوں کا راستہ اعتدال والوں کا راستہ، نہ بھیڑیا بنو نہ بھیڑ بنو۔ تو غضب کی جب افراد ہو جائے تو بھیڑیا بن جاتے ہیں، کم ہو جائے تو کیا بن جاتے ہیں؟ بھیڑ بن جاتے ہیں۔ تو بھی نہیں بننا ہے۔ تو چنانچہ تیسرا قوت شہوت۔ قوت شہوت کے حد درجے اگر قوت بڑھ جائے تو پھر چوپائے بن جاتے ہیں۔ کئی ایسے چوپائے جو کھانا پینا قوت شہوت یہ پوری کرنا، اگر کھا رہے پی رہے آرام کر رہے سو رہے تو ہمارا درجہ وہاں تک ہی پہنچا، ہم حیوان نہیں بنائے گئے نا، کھا کے خوش ہے، پی کے خوش ہے، اور یہی یعنی قوت شہویہ کو پورا کرتے خوش ہے، تو سمجھنا کہ ہمارا درجہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو ایمان والے نہیں ہیں تو انہوں یہ ان کا درجہ کہاں تک وہاں تک ہی ہے کہ یتمتعون ویأکلون، وہ دنیا سے انجوائمنٹ کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، یاکلون ایسے کھاتے ہیں کما تاکل الانعام، جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب ہم نا اپنا مقصد یہ کہ کمانا، اچھی نوکری مل جانا، اچھا محل بن جانا، اچھی گاڑی مل جانا، اور آرام زیادہ ہونا، کام کم کرنا اور خواہش نفس کو پورا کرنا، تو ہمارا درجہ صرف چوپائے تک پہنچا۔ اللہ نے فرمایا چوپائے بھی افضل ہے، ذکر کر رہا تم ذکر نہیں کر، چوپایا افضل ہے۔ اب اندازہ لگائیے، تو اب یہ یعنی مطلب ہے کہ جب بڑھ گیا تو کیا ہو گیا؟ تو وہ چوپاؤں کے درجے بڑھ گئے۔ اگر اس کا انکار کر دیا بالکل نہیں مطلب نہیں بلکہ تو آج تو نہیں بول رہا، کل بہت سی بڑی بڑی برائی میں تباہ ہو جائے گا۔ بولے کام ہونے کے بارے میں تو اچھی بات ہے نا، سنیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رہبان، جس کو دیکھتے ہیں عیسائی کے مانس، تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم صاف فرما دیا ہم شادی نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، تب کیا کرے؟ راہب بننا ہو گیا، نن بننا شروع ہو گئے، آگے چل کے ایسی برائیاں کرنے لگے۔ شادی شدہ کریں گا تو وہ نیک، اگر اچھے نیت سے کرا تو وہ بھی ثواب بتایا گیا، انہیں یہ بڑے بڑے برائیوں میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، ہم نے نہیں بولا تھا ایسا کہ شادی نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، بس کچھ کھائیں گے نہیں پئیں گے نہیں، بدے کے جنگلوں میں زندگی گزاریں گے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، ہم نے حکم نہیں کیا تھا، لیکن اگر اللہ کی محبت کرے تو اچھا تھا، جیسے کہ اولیاء اللہ ریاضت مجاہدے کے لیے ایک کورس کے طور پر کرے، یہ نہیں کہ انہوں نے اس کو کھانا پینا ناجائز قرار نہیں دیا، نکاح کو ناجائز قرار نہیں دیا، لوگ کیا کرے؟ اپنے آپ کو حرام کر لیے، یعنی وہ بالکل جائز ناجائز کی طرح کر لیا۔ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود نکالی، بدعت حسنہ تو جائز تھا، اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کرے؟ بڑے بڑی بیماریوں میں، کیونکہ نکاح کرتے اگر خواہش نفس کو پورا کرتے تو حرام کاری نہیں ہوتی تھی، لیکن بغیر نکاح کے حرام کاری مبتلا ہو گئے۔ اس لیے ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا علیہم، ہم نے اس پر فرض نہیں کیا تھا، ہم نے حکم نہیں دیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، یقیناً انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، آج بھی کر رہے ہیں لوگ اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کیا ہوا؟ وما رعوها حق رعایتها، اس کی رعایت کرنا چاہیے تھا جیسا کہ اس کی رعایت کرنا چاہیے تو اس کے حق کو انہوں نے ادا نہیں کیا۔ اب یہ اس طرح بتایا گیا کہ یعنی ان قوتوں کو، اب رہا ایک اور ایک بات بتا دوں، غضب کی قوت کی مثال آ گئی تو غضب بھی ہونا، غضب کیسا ہونا؟ غضب کیسا ہونا؟ اس لیے کہ اگر مثال کے طور پر غضب ہو نہیں، غضب ہونا کیسا ہونا؟ اعتدال ہونا، زیادہ غضب کی مثال سنیے، غضب کی غصہ نہیں ہے تو اللہ رسول کو برا بول رہے خاموش بیٹھو، اور اللہ کو برا بولے صاحب خاموش بیٹھو، صحابہ اہل بیت کو برا بولے خاموش بیٹھو، کیوں؟ کہ اب نہیں میں غصہ نہیں کرتا، ارے غصہ نہیں کرتا ہوں یہ تباہی ہے، دین تباہ ہو جاتا، تو بس سے پتہ چلا کہ غصہ کرنا جیسے تباہی ہے تو غصہ نہ کرنا تباہی ہے، نہ کرنا بھی تباہی ہے، درمیانی کہ جہاں جہاں اللہ نے غصہ کرنے کو روک دیا، شریعت کے دائرے میں غصہ کر کے برائی کو دور کریں گے تو یہ بھی ثواب،
درمیانی راستہ اسی یعنی اسی لیے کیا بولتے بتایا گیا کہ ڈیفنس یعنی مسلمانوں کو نہیں دیا کسی سے لڑے بلکہ کوئی لڑ رہا ہے تو ڈیفنس کے لیے اس کے نام جہاد رکھا گیا. جہاد کا معنی کہ لڑائی کی ابتدا نہیں کرنا, جو تم سے لڑ رہا ہے تمہارے دین کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا ڈیفنس کرنے کا تمہیں حق ہے. کہ ڈیفنس کب کریں گے؟ غصہ ہوں گے تو کریں گے, غصہ نہیں ہے تو ڈیفنس نہیں کریں گے. اس لیے وجہ غضب بھی اچھا ہے لیکن کس کے راہ میں؟ اللہ کے راہ میں. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات و اخلاق بتائے گئے, من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی فقتل, اللہ کے نبی نے اپنے ذات کے لیے انتقام نہیں. آج سارے انتقام کس لیے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے لیے نہیں ہو رہے ہیں, ذات کے لیے. ملک کو ایسا بولا, میری بیوی کو ایسا کہا, میرے بچوں کو ایسا دیکھ لیں تو بتا رہے تھے, کبھی یہ نہیں ہوا. اللہ کو ایسا بولا, اللہ کے رسول کو ایسا بولا, اولیاء اللہ کو ایسا بولا, یہ نہیں ہے. صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھریلو جو لڑائیاں اپنے ذات کے لیے. اللہ کے نبی من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی فقتل, اللہ کے رسول نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا, اور کبھی بھی انتقام لیا تو اس وقت لیا الا ان تنتهك حرمت اللہ, اللہ کی حرمتوں کی ہتک کی جا رہی ہے جب آپ نے انتقام لیا, اسی کو جہاد کہا جائے. اللہ کی حرمتیں جہاں ختم ہو رہی ہے, اللہ اس کے رسول پر نہیں مطلب ہے کہ جس قسم کی وہ آ رہی ہے یا ان کی گستاخی کی جا رہی ہے, تو جب انتخاب کے لیے کرتے اپنی ذات کے لیے کبھی انتخاب نہیں کیا. اللہ کے نبی کے اگر اس فرمان اور اللہ کے نبی کے اس کردار پر عمل کیا جائے, آج گھرانوں سے ساری لڑائیاں ختم, انسان دیندار ہو جائے. ہمیں ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.